ایک شخص نے بیوی کو طلاق دی، کچھ عرصہ کے بعد اب وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ حلالہ وغیرہ جو ہے جیسے قبیح مرحلہ سے گزرنا چاہتے ہیں، کم علمی کی بنا پر ایسا کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کیجیے۔ دیکھیے اصحاب، میں نے آپ سے کئی بار یہ ذکر کیا اور اس کو آپ جتنا بھی آگے پہنچا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں، کہ یہ حلالہ جو ہے بالکل ناجائز، حرام اور غلط کام ہے، بالکل غلط کام ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے شریعت میں۔ اور جو لوگ یہ کرتے ہیں یا جو لوگ اس بات کی ترغیب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کرے، اور ان کی اپنے نفس کی خرابی ہے، دل کی بیماری ہے، اور ہوس پرستی اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید کا واضح اصول یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے بیوی کو 3 طلاقیں اس پروسیس کے مطابق دے دی ہیں، تب اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ جب رجوع نہیں ہو سکتا، یعنی اب دوبارہ چوتھی بار نکاح جب نہیں ہو سکتا، تو قرآن نے ایک وے آؤٹ بتایا اس کا، اور وے آؤٹ جو ہے وہ بنایا نہیں جاتا، وہ قدرتاً خود بخود بن جائے اگر، تو پھر اس کی ایک باقاعدہ آپشن رکھی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس تیسری طلاق کے بعد وہ خاتون کہیں نکاح کر لیتی ہے اپنی مرضی، وداؤٹ اینی پریشر، اور بغیر کسی ترغیب اور ترہیب خوف کے نکاح کر لیتی ہے، اور پھر کسی حادثاتی بنیاد پر ان میں باہمی طلاق ہو جاتی ہے، اور یہ خاتون دوبارہ اپنے پہلے میاں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ آنا چاہتی ہے، تب اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج کچھ لوگوں نے، بیوقوف لوگوں نے بنا دیا ہے کہ جناب کوئی بات نہیں ہے، اور آپ جو ہے اس کا نکاح کا اہتمام کر لیں، اور نکاح جس بندے سے کروا دیا جائے گا وہ پھر اس سے پہلے سے ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، جناب آپ نے نکاح کے فوراً بعد طلاق دے دینی ہے یا اس طرح کر لینا ہے۔ یہ سب بیہودہ شرطیں ہیں، انسانیت کے اعتبار سے بھی بیہودہ ہیں اور شریعت کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ اس کا کوئی شریعت اور انسانیت سے تعلق نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ صحیح طور پر اپنے بیٹیوں کے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں تو پھر اس کی اذیت اور اس کی شدت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ کسی دوسری کی بیٹی آئی ہوئی نا، تو اس کو بیوی سمجھ کے جب کوئی آدمی یہ سوچتا ہے تو ممکن ہے بعض اوقات اس کا دل اتنا سخت ہو جائے، لیکن آپ اس بیوی کی جگہ پر اپنی بیٹی کو رکھ کے اور پھر سوچیں کہ یہ طریقہ کتنا غلط اور کتنا اور بیہودہ قسم کا طریقہ ہے۔ یہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس میں صرف یہ آپشن اللہ نے خود رکھی ہے کہ اگر وہ خاتون کہیں نکاح کر لیتی ہے کسی اور مرد سے، اور پھر آپس میں کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، اور پھر یہ خاتون اپنے پہلے خاوند سے شادی کرنا چاہے تو جائز ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور کسی شخص نے درمیان میں کوئی ایسی شرط ورط لگا دی ہے تو بالکل غلط اور ناجائز ہے، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے نکاح کے بارے میں یہ بات کنفرم سمجھ لیجئے اپنے ذہن میں کہ نکاح شرط کی بنیاد پر کہ میں تم سے نکاح کر رہی ہوں یا میں تم سے نکاح کر رہا ہوں اس شرط پر کہ میں فلاں موقع پر تمہیں طلاق دے دوں گا، یہ بذات خود غلط ہے۔ یہ بذات خود اس شرط کی بنا کہ جناب میں تمہیں طلاق دے دوں گا یا تم مجھے طلاق دے دینا، یہ تو ایک غلط طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بارے میں اتنے کھل کر اور واضح طور پر یہ احکامات نازل کیے ہیں۔ آخر اتنی تفصیل سے کئی صورتوں میں اس کو بیان جو جزوی طور پر کیا گیا، کئی جگہوں پر تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے کئی بار اس پر بہت سخت ایکشن لیا، سزا دی باقاعدہ جن لوگوں نے طلاق دے دی، ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں، اور اس پر اللہ کے رسول نے اس پر لعنت بھیجی اور اس کو سزا دی۔ تو کس وجہ سے؟ تاکہ یہ لوگوں میں، مسلمانوں میں تعلیم عام ہو جائے کہ طلاق کا یہ والا طریقہ ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص واقعی اس طریقے کو اختیار کرے تو اس کے بعد تو نوبت آتی نہیں ہے یہ کہ آدمی خام خواہ اس چنگل میں پھنس جائے۔ اور ہم چونکہ اس طریقے کو اختیار نہیں کرتے اس لیے پھنس جاتے ہیں، اور پھنسنے کے بعد پھر یہ ایک غلطی کو دوسری غلطی سے دور کرنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اس سے گریز کرنا چاہیے۔